خیر آؤ واپس آؤ. یغضون اصواتہم عند رسول اللہ. حضرت فاروق اعظم کی آواز پست، حضرت ابو بکر صدیق کی آواز پست پیغمبر کی مجلس میں. فرمایا کہ جو اس طرح کرتے ہیں یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. امتحانہ کا معنی ایک مفسرین نے کیا اخلصا، دوسرا معنی کیا اختصا. دونوں معنی قریب ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں پیغمبر کے صحابہ مجلس میں بیٹھنے والے، یہ کون ہیں؟ اخلص اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ نے ان کے دلوں کو پہلے صاف کیا. اخلصا منجائی کی، منجائی صاف کیا. اور اخلاص کا معنی بالکل صاف کیا. کبھی آپ نے دیکھا ہو لسی والا برتن ہو، اس میں ڈالنا ہے دودھ، تو اصل جو اخلاص یا اخلاصہ کا مصداق ہے وہ لسی والے برتن کی صفائی ہے. عام برتن ویسے بھی صاف ہوتا ہے، لیکن جس برتن میں دودھ ڈالنا ہو تھوڑا سا بھی اگر کسی چیز کی بو آ جائے تو دودھ خراب ہو جاتا ہے، اس میں دودھ نہیں رہتا. اصل تو معنی پنجابی میں، اردو میں مجھے تعبیر ابھی نہیں آ رہی. پنجابی معنی مانجا، مانجا منجائی کی، رگڑ رگڑ کے صاف کیا. فرمایا امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. ان کے دلوں کو اللہ نے پہلے منجائی کی، مانج مانج کے صاف کیا، مانج مانج کے خالص کیا، اور کفر کی بو کو بھی ختم کر دیا، شرک کی بو کو بھی ختم کر دیا. یہ تو لسی کے برتن یا برتنوں کی منجائی تاروں سے کرتا ہے. برتنوں کی منجائی وہ خاص درختوں، ان کی شاخوں، بیلوں سے ہوتی ہے. اور اللہ نے صحابہ کی منجائی کیسے کی، دلوں کو صاف کیسے کیا؟ فرمایا یعلمہم الکتاب ویزکیہم. اس منجائی کرنے والے اور معلم اور استاد محمد مصطفیٰ، اور محمد مصطفیٰ نے قرآن کے آب حیات سے صحابہ کے دلوں کو صاف کر دیا ہے. یعلمہم الکتاب ویزکیہم. اور دوسرے مقام پہ یزکیہم پہلے ذکر کیا. مقصود یہی منجائی ہے. امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. دل جب صاف ہو گئے یزکی. اب ان دلوں میں کیا لایا؟ فرمایا للتقوی یعنی الایمان. للتقوی الایمان. تعبیر تقوی سے کیا، مراد ایمان لیا، یہ بتانے کے لیے کہ دلوں کو ایسا صاف کیا کہ ایمان کے تقاضا کے خلاف ان کے دلوں میں کوئی بات آ ہی نہیں سکتی. تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا، پرہیزگاری، اور اس میں ہے نفی. فرمایا ایمان کے تقاضے کے خلاف کسی صحابی کے دل میں کوئی دوسری بات آ ہی نہیں سکتی. اس لیے ایمان کی تعبیر تقوی سے کر دی اور بتا دیا کائنات کے لوگوں، صحابی کے دل میں ایسا خیال، ایسا عزم، ایسا قصد بالاختیار وہ کبھی آ نہیں سکتا جو ایمان اور ایمان کے تقاضوں کے منافی ہو اور اس کے خلاف ہو. اب ادھر قرآن ہے اور مقابل وہ بے ایمان ہے جو کہتے ہیں ارتد الناس بعد وفات رسول اللہ. جو رسول کی وفات کے بعد سب صحابہ معاذ اللہ مرتد ہو گئے. اور یہ کوئی معمولی کتاب نہیں،
الکشی، کافی اور ان ابناء الیہود کی وہ کتابیں جو ان کے مذہب کی بنیاد، ان میں جو لکھا، اور 20 حوالوں میں لکھا کہ ارتد الناس بعد وفات رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد سب صحابہ معاذ اللہ مرتد ہو گئے اور سب اسلام کو چھوڑ گئے. ادھر وہ بے ایمان ہے اور ادھر خدا کا قرآن ہے. امتحن اللہ قلوبہم ایمان سے بتائیں، جن کو اللہ نے یہ شان دی وہ مرتد ہو سکتی ہے؟ مرتد ہونا تو دور کی بات، ایمان کے تقاضے کے خلاف ان کے دل میں کوئی بات بھی آ سکتی نہیں. امتحان اللہ قلوبہم للتقوی. آگے ذرا سننا، ایسا امتحانہ اور دوسرا اختصہا، ان کو خاص کیا ہے اس ایمان کے لیے. اور یہ امتحان، یہ خلوص، اخلاص، یہ کس حد تک ہے؟ ساری دنیا بدل جائے، پیغمبر کا صحابی رائے ہدایت سے جدا نہیں ہو سکتا. اس لیے انجام ذکر کیا اور فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، واسطے ان کے بخشش ہے. لہم مغفرۃ، یہ جملہ بھی سمجھنے والا ہے، قرآن نے بار بار ذکر کیا. لہم مغفرۃ. حضرت شیخ القرآن جہاں ایک جملہ کہتے، فرماتے اول تو غلطیاں ہیں ہی نہیں، سب جھوٹ بکواس، کذاب اور جھوٹے راویوں کی زبان کی لعنت اور نرا جھوٹ کا پلندہ، غلطیاں ہیں ہی نہیں. اور اگر کوئی بتقاضۂ بشریت ہو بھی جائے، لہم مغفرۃ، اللہ نے فرمایا میں نے انہیں معاف کر دیا ہے. اللہ کرے معاف تے ذاکر ابھی نہ کرے، مودودی ابھی نہ کرے، اور اس طرح کے بروزن یہودی ابھی نہ کرے. فرمایا لہم مغفرۃ، ان کے لیے نری مغفرت، وَأَجْرٌ عظیم، اور بہت بڑا اجر. اجر عظیم، بہت بڑا اجر. ابھی نہیں ختم کیا قرآن نے. قرآن ایک مضمون کو چھیڑتا ہے پھر چلاتا چلا جاتا ہے. یہ ہے سورت حجرات، مضمون سورت الفتح سے چھیڑا، سورہ حجرات ہے. آگے اللہ نے دو تین آگے تھوڑا سا درمیان میں ذکر کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اب سمجھ آتی ہے یہ آیت یہاں کیوں آئی ہے، یہ آیت کا یہ کون سا مقام ہے. اب میری طرف توجہ، اللہ نے گارنٹی دے دی مغفرۃ ورزق اجر عظیم. امتحان اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ کو پتا تھا کہ بڑے بڑے بھیڑیے اٹھیں گے اور اصحاب رسول کو بدنام کریں گے، فدق، جنازہ، دروازہ، فلاں فلاں. اللہ نے فرمایا خبردار ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے، چاہے وہ خبر لائے بخاری سے، چاہے وہ خبر لائے مسلم سے، چاہے وہ خبر لائے ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد سے، چاہے وہ خبر لائے ابن خلدون، ابن اسیر سے، چاہے وہ خبر لائے البدایہ والنہایہ سے، چاہے وہ خبر لائے مطول سے، چاہے وہ خبر لائے دنیا کے کسی اور ماخذ سے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر کوئی فاسق تمہارے سامنے کتاب اللہ کے حقائق کے مقابل کوئی خبر بیان کرے، فرمایا جلدی نہ کرنا، پہلے اس خبر کی تحقیق کر لینا، پہلے اس خبر کی تبینوا. اور تبینوا تب بنے گا جب مسئلہ آیات بینات میں آئے گا، آیات بینات کا مسئلہ ہوگا. ذکر کیا آگے، یہ ذکر کر کے
فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. پہلے بھی عظمت صحابہ، بعد میں بھی عظمت صحابہ، درمیان میں قانون ان جاءکم فاسقن بنبأ فتبینوا. کسی ذاکر پہ اعتبار نہ کرنا، کسی ملنگ پہ اعتبار نہ کرنا، کسی مجتہد مذہب کا تبرع باز یا آئے کسی اور رنگ میں نہ کرنا اعتماد. فتبینوا، تحقیق کر لینا، اس خبر کی تحقیق کرنا. یہ قانون کے بعد پھر قرآن چلا تو فرمایا اب عنوان بدل دیا، فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَامْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. لیکن اللہ نے محبوب کر دیا تمہاری طرف الایمان، الایمان کامل ایمان، اور وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس ایمان کو چمکا دیا، سجا دیا تمہارے دلوں میں، سجا دیا تمہارے دلوں میں. تعبیر قرآن کی دیکھیں، تعبیر یہ ہونی چاہیے ایمان نور ہے، اور کہنا یہ چاہیے تھا بظاہر کہ صحابہ کے دلوں میں ایمان آیا، ایمان کی وجہ سے ان کے دل روشن ہو گئے، ان کے دل خوبصورت ہو گئے. اللہ نے یہ تعبیر نہیں ذکر کی، فرمایا ایمان بہت خوبصورت تھا، نرا نور تھا، لیکن ہماری منجائی بھی اتنی کامل تھی کہ ایمان جب صحابہ کے دلوں میں آیا تو ایمان چمک گیا. زینہ، اس ایمان کو چمکا دیا، اسے مزین کر دیا تمہارے دلوں میں. یعنی ایمان اگر سجائے، یہ پنجابی میں ایک جملہ ہے بڑا عجیب، پنجابی لوگ آکھدیں کہ پاوے ہر کوئی تے ٹھمکاوے کوئی کوئی، پاوے ہر کوئی تے ٹھمکاوے کوئی کوئی. اللہ فرماتے ہیں ایمان والے تو بڑے ہیں، لیکن ایمان ڈھکا ہے تا پیغمبر دے صحابہ دے دل چڑھکے. ایمان کو جلا ملی ہے، روشنی ملی ہے، ایمان کا حسن نکھر کے سامنے آیا ہے تو وہ پیغمبر کے صحابہ کے دلوں میں نکھرا ہے. زینہ فی قلوبکم، اور سب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف. ایمان محبوب بنانے والا بھی اللہ، سینوں میں ٹھمکانے والا بھی اللہ. وَكَرَّهَا، اب بات تو پوری ہو گئی تھی، ایمان کامل محبوب بنا دیا اور سینوں میں چمکا دیا. لیکن قرآن جب صحابہ کا تذکرہ کرتا ہے لمبی کام ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہیں براہین نبوت، نبوت کی براہین، اور یہ ہے محنت محمد مصطفیٰ کا نتیجہ، ثمرہ ہے، نتیجہ ہے. آپ بتائیں، ایک آپ استاد رکھیں، ادارہ ہے مدرس رکھیں، اور ایک مدرس 15 سال تک محنت کرے اور سوائے اس کے چند قریبی رشتہ داروں کے وہ بھی پہلے پڑھے لکھے ہوں، سارے مدرسے والے فیل ہو جائیں، سارے سکول والے فیل ہو جائیں، تو بدنامی یا ناکامی کس کی ہوگی، استاد کی یا شاگردوں کی؟ ایک استاد رکھا، 15 سال تک پڑھایا، اور صرف جو کامیاب ہوئے تو وہ اس کے چند رشتہ دار، اور وہ بھی پہلے پڑھے ہوئے، پہلے پاک صاحب پڑھے ہوئے. یہی بات رابطی کہنا چاہتا ہے کہ اللہ نے ایک مدرسہ کھولا اور محمد مصطفیٰ کو معلم رکھا، صحابہ شاگرد تھے، اور جب امتحان ہوا تو سارے فیل ہو گئے. حضرت علی 5 تن پاک، بس یہ بچے اور یہ بھی پہلے کے پاک تھے. میں نے کہا یہ پہلے پہ پاک تھے تو یزکیہم، وہ تزکیہ کدھر گیا؟ یعلمہم الکتاب، وہ تذکرہ کدھر گیا؟ اور فیل بھی ایسے ہوئے کہ پیغمبر کا جنازہ چھوڑ گئے. میں نے کہا قرآن کہاں جائے گا؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا، یدخلون فی دین اللہ افواجا. قرآن کہتا ہے ایک فوج نہیں، افواجا. یہ قرآن والی فوجیں کہاں گئی؟
جنازہ چھوٹ گیا، یہ فوجیں کہاں تھی؟ باغ وہ چھین لیا گیا، یہ فوجیں کہاں تھیں؟ اور گلے میں رسیاں ڈالی گئیں، یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ فوجیں کہاں تھی جن فوجوں کی اللہ نے خوشخبری دے دی کہ میرے محبوب دین میں اب فوجوں کی فوجیں آ رہی ہیں؟ فسبح بحمد ربک، میرا پیغمبر اب کہے الحمدللہ۔ اگر فوجیں اتنی تھیں بس آئی اور چلی گئی تو اللہ کو بھی علم نہیں تھا کہ یہ فوجیں تو چلی جائیں گی، ارتد الناس، خدا کو بھی نہیں پتا تھا۔ فرمایا فسبح بحمد ربک، اللہ نے گارنٹی دی میرے محبوب اب تیری محنت رنگ لائی، اب اسلام اور پرچم توحید سنبھالنے والی ایسی فوجیں آ گئی جن فوجوں کا نام اللہ نے رکھا اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم الغالبون، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، الا ان حزب اللہ هم الغالبون۔ میرے پیغمبر آپ نے اپنے شاگردوں کی وہ جماعت تیار کی جو اللہ کی فوج بھی ہے، حزب اللہ بھی ہے اور ہے بھی کثرت، لہذا اب آپ آخرت کی تیاری کر لیں اور اب اس دین کا فکر نہ کریں، اب یہی فوجیں اس محمدی پرچم کو تھامنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتی کہ یہ آیت جو ہے یہ پیغمبر کی موت کی خبر ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ نے بتایا یدخلون فی دین اللہ افواجا، میرے پیغمبر اب بے فکر ہو کے رفیق اعلیٰ کی تیاری کرو، جو مقصد تھا اب وہ اظہار دین ہوگا اور وہ ہو کے رہا۔ یہ عجیب بات ہے کہ 23 سال پیغمبر پڑھائے، رات دن پڑھائے اور نصاب قرآن کا پڑھائے اور تلمیذ الرحمن پڑھائے اور ما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی شان والا پیغمبر وہ ان کو پڑھاتا رہے، اور 23 سال کے بعد جب امتحان کا وقت آئے سارے فیل ہو جائیں، سارے ناکام ہو جائیں، تو میرا دوست یہ اعتراض پیغمبر کے صحابہ پہ نہیں ہے، یہ جرا براہ راست محمد مصطفیٰ کی نبوت اور آپ کی نصاب قرآن اور پورے دین اسلام پہ جرا ہے۔ پھر قرآن آیا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کَرَّهَ دور کر دیا تم سے کفر کو، فسوق کو، العصیان نافرمانی کو، یہ 3 چیزیں ان کے قریب نہیں آ سکتی، دور کیا، اب بھی ختم نہیں کیا، ایمان کامل آیا، تقوی کامل آیا، کفر فسق عصیان دور کر دیا، فرمایا اولئک ھم الراشدون، یہ ہمیشہ حالت رہے گی، اولئک ھم الراشدون، یہ جملہ لایا کہ یہ حالت عارضی نہیں، ان کا ایمان دائمی، ان کے نزدیک کبھی کفر آ نہیں سکتا۔ رشدہ کا معنی کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، راشدون کا معنی دنیا بدل سکتی ہے لیکن صحابہ اپنی اس حالت سے بدل نہیں سکتے۔ اب لے آ رہے بیٹھیں فلانا صحابی مرتد ہوا تو یہ کہنے والا خود مرتد ہوا، اولئک ھم الراشدون۔ ایک مولوی صاحب لے آئے میرے پاس 3 روایتیں، اور جی فلانا نہیں تھا، میں نے کہا فلانا نہیں تھا تو تھا، فلانا نہیں تھا تو تھا، کہتے بخاری میں آ گیا، بخاری، میں نے کہا بخاری آسمان سے اتری ہے، اللہ نے فرمایا اولئک ھم الراشدون، یا تو راشدون کا کوئی معنی کر کے دکھاؤ، راشدون کا کیا معنی؟ راشدون کا یہ معنی نہیں کہ وہ ہدایت پہ آئے، راشدون رشدہ اس چٹان کو کہتے ہیں کہ سارے لوگ زور لگائیں اور چٹان اپنی جگہ سے سرک نہ سکے، اللہ نے فرمایا یہ ہدایت پہ ایسے مضبوط ہو گئے ساری دنیا زور لگائے، میرے نبی کا کوئی صحابی اس ہدایت کے راستے سے جدا نہیں ہو سکتا۔
اولئک هم الراشدون، راشدون ابھی نہیں ختم کیا، وہی ایک ہی مقام ہے۔ یا اللہ یہ مقام کیوں دیا؟ فرمایا فضلا من اللہ و نعما، یہ مفعول لہو ذکر کیا، اور مفعول لہو فعل کی علت ذکر کرتا ہے۔ فرمایا فضلا من اللہ و نعما، اے تاں دتم تاں جو صحابہ دے دشمن جلے، صحابہ کے دشمن جل جائیں، مفعول لہو اس لیے لایا۔ یہ کیوں ایمان سجایا، کیوں محبوب بنایا، کفر فسق عصیان کو کیوں ان سے دور کر دیا؟ یہ سب فعلوں کی علت، سب افعال کی علت ذکر کی۔ فضلا من اللہ و نعمتن، اصل معنی پنجابی میں فضلا من اللہ و نعمتن، فرمایا صحابہ دا دشمناں دا ہاں ساڑن واسطے کیتے۔ فضلا من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ ابھی نہیں ختم کیا۔ یا اللہ، لوگ کہتے ہیں بعد میں خراب ہو گئے، لوگ کہتے ہیں یہ تو بعد میں خراب ہو گئے، آپ نے اتنی شان بیان کر دی، اور لوگ تاریخیں لے کے آتی ہیں اور بڑے حوالے دیتے ہیں۔ فرمایا خبردار، واللہ علیم حکیم، واللہ علیم حکیم، یہ جو خبر دی یہ کسی اخباری کی خبر نہیں، کسی مولوی کی خبر نہیں، یہ خبریں دینے والا وہ ہے جس کے سامنے ماضی، حال، استقبال سب برابر ہیں، اور جس کا علم کامل اور محیط ہے ہر چیز کو، اس کی خبر ہے۔ اس کو پتہ ہے جمل میں کیا ہوگا، اسے پتہ ہے صفین میں کیا ہوگا، اسے پتہ ہے بعد میں کیا ہوگا، اسے پتہ ہے کربلا میں کیا ہوگا، اسے پتہ ہے ایران میں کیا ہوگا، اسے پتہ ہے قیامت تک زمانوں میں کیا ہوگا۔ علیم حکیم، اس نے اپنے علم پر، علم ازلی پر یہ فیصلہ دیا ہے کہ اصحاب پیغمبر کا ایمان کامل بھی ہے، اور اصحاب رسول کا ایمان گارنٹی شدہ بھی ہے۔ جہان مقام سے بدل سکتا ہے، پیغمبر کا صحابی ہدایت کی پٹڑی سے اتر نہیں سکتا۔ واللہ علیم حکیم، علیم حکیم۔ خیر، اور ایک تھوڑا سا مقام دیکھو، فرمایا اولئکا، یہاں پر ذرا جملے ذہن میں رکھنا، حبب الیکم الایمان امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کو بھی ذہن میں رکھو۔ اب ایک اور بڑا خوبصورت جملہ، قرآن عزیز کا زبردست جملہ، فرمایا کاتب فی قلوبہم الایمان، کاتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا۔ کاتب فی قلوبہم الایمان، یہاں کاتب ذکر کیا، اور پتہ ہے یہ کسی شیخ الحدیث کی کتابت نہیں، یہ کتابت کس کی ہے؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، کاتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں ایمان کو لکھا، اور لکھنے والا وہ ہے ساری دنیا مل جائے اس کے ایک لکھے ہوئے حرف کو بھی بدل نہیں سکتے۔ کاتب فی قلوب، اور جملہ سنو قرآن کا، فرمایا الزمہم کلمۃ التقوی، الزمہم کلمۃ التقوی، اللہ نے لازم کر دیا ان کے لیے کلمۃ التقوی، اور کلمہ تقوی یعنی لا الہ الا اللہ، ایمان ان پر لازم کر دیا۔ اب آپ ایمان سے دیکھیں، کبھی قرآن حبب الیکم الایمان، کبھی کاتب فی قلوبہم الایمان، کبھی الزمہم کلمۃ التقوی، ان پر کلمہ تقوی، کلمہ ایمان اللہ نے لازم کر دیا۔ اب یہ خدا کی شہادت ہے، جن کی یہ شان ہو وہ کبھی خلافت کو غصب کریں گے؟ جن کی یہ شان ہو وہ باغوں کو غصب کریں گے؟ جن کی یہ شان ہو وہ آل رسول پہ ظلم کریں گے؟
جن کو اللہ کی گارنٹی ہے۔ اب دو ہی راستے ہیں، اگر یہی قرآن حق ہے تو صحابہ کو محفوظ ماننا ہوگا، اور اگر صحابہ کو محفوظ نہیں مانتا، 1000 مرتبہ ایمان بالقرآن کا دعویٰ کر، اللہ کے اس قرآن پہ تیرا ایمان ہو سکتا نہیں ہے، قطعاً نہیں ہو سکتا۔ یہ تو وہ قرآن ہے، اور یہ تو میں نے صرف آپ کے سامنے آخر سے چند باتیں ذکر کی۔ 500 آیت اصحاب رسول کی عظمت کو بیان کرنے والی، ان کے اوصاف اور ان کے القابات کو بیان کرنے والی۔ کبھی اللہ نے ذکر کیا من المہاجرین والانصار، من المہاجرین والانصار، یہ سورہ توبہ اور آیت نمبر 100، نمبر بھی 100/100 کہ آیت نمبر بھی 100، بات بھی پوری 100۔ فرمایا من المہاجرین والانصار، مہاجرین جمع مہاجر کی جمع، انصار جمع، اور جمع کے اوپر آ گیا الف لام۔ جب جمع کے اوپر آئے نا الف لام تو یہ اوپر عقد لگ جاتا ہے، گنڈ لگ گئی ہے، گنڈ۔ اب اس سے کوئی نکل نہیں سکتا، دروازہ بند ہو گیا، نکل نہیں سکتا۔ المہاجرین جمع معرب باللام، جیسے اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، وہاں پر بھی النبیین پہ الف لام لایا، اور فرمایا میرے محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول اور سارے نبیوں کے آخری، سب نبیوں کے آخری، سب نبیوں کے آخری۔ اب ایک بھی کوئی اور بن سکتا؟ کیوں؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کیوں، کہو نبی جین، نبی کی جمع اوپر الف لام آ گئی، اور جمع کے اوپر الف لام آ جائے تو یہ ہوتا ہے استغراق، اس سے کوئی نکل نہیں سکتا۔ اسی طرح فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل، الرسل پہ الف لام، اور سب رسولوں کو جمع کرے فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور اسی طرح فرمایا إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، ادھر بھی موتا جمع، اوپر آیا الف لام۔ جس طرح النبیین کے الف لام کو اس میں گڑبڑ کرنے والا اور پیغمبر کریم کے بعد کسی ایک نئے نبی کا قائل وہ کافر ہے، کیونکہ وہ قرآن کا منکر ہے، اسی طرح یوم یجمع اللہ الرسل، اس الرسل کے الف لام سے کسی کو نکالنے والا انبیاء میں سے وہ کافر ہے۔ اسی طرح الموتا کہ اس الف لام سے امام الانبیاء کو نکالے تب بھی کافر ہے، کسی دوسرے کو نکالے تب بھی کافر ہے۔ الموتا، اسی طرح فرمایا المہاجرین، المہاجرین، ایک بھی نہیں نکل سکتا، سارے کے سارے مہاجر، الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي۔ ایک ہے کہ آدمی کہے کہ میں نے جو کیا، میں نے جو کیا، اور آدمی کہے میں نے تیرے لیے جو کیا۔ دنیا کے مجازی عاشق، محبوب، معشوق، وہ اگر کہے نا ایک کہ یہ میں نے تیرے لیے کیا، اور ایک ہوتا ہے کہ محبوب کہے کہ یہ میں نے تیرے لیے کیا ہے، تو نے میرے لیے کیا، تو نے میرے لیے کیا۔ عاشق کہتا ہے میں نے تیرے لیے کیا، ایک یہ بات ہے۔ ایک خود محبوب کہے کہ تو نے یہ سارا کام کس کے لیے کیا؟ میرے لیے۔ تو کمال کس میں ہے؟ محبوب کا یہ اعتراف کہ تو نے یہ کام سارے کا سارا کس کے لیے کیا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ تو میرے سچے محب ہیں، سچے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا،
یہ تو سچے چاہنے والے۔ اب اللہ فرماتے ہیں اوذو فی سبیلی، انہوں نے جو دکھ بھی اٹھایا تو میری رضا کے لیے اٹھایا، مجھے راضی کرنے کے لیے اٹھایا۔ جو مصیبت برداشت کی تو فرمایا من المہاجرین والانصار، سارے انصار سارے مہاجرین، صرف یہ نہیں والذین اتبعوہم بإحسان، جس میں حضرت معاویہ والذین اتبعوہم بإحسان، ہجرت لا ہجرت بعد الفتح، فتح کے بعد بھی آنے والے، من المہاجرین بھی نہیں انصار بھی نہیں،